بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں ہم آج 16 نمبر درس پڑھائیں گے۔ آج کا سبق ہے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر قادیانی اعتراضات اور ان کی علمی تحقیقی جوابات۔ اعتراض نمبر 1، قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو یہ بات آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے تو یہ بات اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایک دفعہ نبوت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس کی نبوت والی نعمت واپس نہیں لیتی ہے۔ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ اب ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ آپ قادیانیوں نے ہمارے عقیدہ ختم نبوت کو پڑھا ہی نہیں ہے، یعنی آپ لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پڑھا ہی نہیں ہے، یا اگر پڑھا بھی ہے تو جان بوجھ کر دجل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ بالفرض محال اگر تمام پہلے نبی بھی دوبارہ آ جائے تو بھی عقیدہ ختم نبوت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی بھی انسان کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نبوت والی نعمت واپس نہیں لیتے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نبوت والی نعمت واپس نہیں لیں گے، یہ آپ کی بات ہے۔ ان مقام میں نبوت باقی ہے، لیکن زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاکم و خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات سے ثابت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیز المال حتی لا يقبله احد۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا، یعنی مال والے کوئی لینے والا کوئی نہ رہے گا کہ کون مال لیں گے۔ دوسرا جواب بھی ہم دیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
قادیانیوں کا دوسرا اعتراض یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے؟ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو کیا وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے آ کر پڑھیں گے؟ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب سن لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ وہ شریعت محمدیہ کس استاد سے آ کر پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں قادیانی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت تورات انجیل کی تعلیم دے گا، سورۃ آل عمران میں ہے۔ دوسری آیت وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ ترجمہ ہے جب ہم نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، یہ سورۃ مائدہ میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کو کتاب حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے۔ آیت میں موجود کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سکھلائیں گے۔ قادیانیوں کا تیسرا اعتراض، 3 نمبر اعتراض یہ ہے کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خنزیروں کو قتل کریں گے؟ اگر وہ خنزیروں کو قتل کریں گے تو کیا یہ ان کی توہین نہیں ہوگی؟ اگر یہ قادیانی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خنزیر قتل کریں گے تو کیا یہ اس کی توہین نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ قادیانی اعتراض کا جواب سن لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو قوم عیسائی خنزیر کھاتے ہیں وہ اس وقت خود مسلمان ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خنزیروں کا خاتمہ کریں گے۔ ویسے قادیانیوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر خنزیروں کو قتل کرنا توہین کا باعث ہے تو مرزا نے خود اپنے آپ کو سورمار کیوں کہا ہے؟ مرزا صاحب کی مزید مفتی صادق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے، ان کی وجہ سے شور و غل رہتا تھا۔ پیر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اس پر بعض لڑکوں نے پیر صاحب کو چڑھانے کے واسطے ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا۔ پیر صاحب حضرت مسیح موعود مرزا صاحب کی خدمت میں شاکی ہوئی کہ لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے حدیث شریف میں مجھے سورمار لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی تعریف میں آیا ہے کہ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ۔ پیر صاحب اس پر بہت خوش ہو کر چلے گئے۔ ذکر حبیب میں یہ لکھا ہے۔ قادیانی کا چوتھا اعتراض، قادیانی کہتے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائیں گے کہ یا اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا اس وقت تک میں نگہبان تھا، اور جب آپ نے میری توفہ کر لی تو پھر آپ ہی نگہبان تھے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اگر توفہ کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے تو آپ اس کا معنی موت کرتے ہیں، اور اگر توفہ کا لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے تو آپ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اتنا تضاد کیوں ہے؟ جو توفہ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، توفہ کا وہی مطلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ جواب سن لیے۔
نمبر 1، اگر توفہ کا معنی موت ہے تو مرزا صاحب نے اور پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے توفہ کا معنی موت کیوں نہیں کیا؟ مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ براہین احمدیہ میں یہ ہے لکھا ہے۔ ایک اور جگہ مرزا نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا یا عیسیٰ انی متوفیکا، اس میں یہی اشارہ تھا کہ میں تمہیں قتل اور صلیب سے بچاؤں گا۔ یہ ضمیم براہین احمدیہ میں ہے۔ مرزا نے جب توفہ کا معنی اپنے لیے کیا ہے تو اس کا معنی قتل اور صلیب سے بچانا کیا ہے، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفہ کا معنی کرتا ہے تو موت کرتا ہے، اتنا تضاد کیوں؟ پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے اپنے ایک جگہ توفہ کا معنی میں لینے والا ہوں تجھ کو کیوں کیا ہے یہ معنی؟ پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین کا پورا ترجمہ ملا فرمائیے، وہ یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ کرتے ہیں یہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تجھ کو اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا تجھے کافروں سے اور کرنے والا ہوں تیرے اتباع کو کافروں کے اوپر قیامت تک۔ تصدیق براہین احمدیہ میں اگر توفہ کا معنی موت ہی ہے تو مرزا صاحب اور پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے کیوں ان جگہوں پر توفہ کا معنی موت کیا ہے، موت نہیں کیا ہے؟